صفحہ نمبر 249 یعنی پیج 249، سیرت النبی جلد اول، سن 5 ہجری، غزوہ مریسی، واقعہ افق و غزوہ احزاب، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ غزوہ مسیح، واقعہ افق و غزوہ احزاب، سن 5 ہجری، صفحہ 249۔ قریش اور یہود کی متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کر مدینہ تک آگ لگا دی۔ جس قدر قبائل تھے سب نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے انمار اور سالبہ نے یہ ارادہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ 10 محرم سن 5 ہجری کو آپ مدینہ سے 400 صحابہ رضی اللہ کو لے کر نکلے اور ذات الرقاہ تک تشریف لے گئے، لیکن آپ کی آمد سن کر وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ غزوات ذات الرقاہ خندق کے بعد واقع ہوا۔ صلاۃ الخوف سب سے پہلے اسی غزوہ میں ادا کی گئی۔ صلاۃ الخوف ربیع الاول سن 5 ہجری میں یہ خبر آئی کہ دومت الجندال میں کفار کی ایک عظیم شان فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 جمعیت لے کر مدینہ سے نکلے۔ ان کو خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے۔ غزوہ مسیحی یا بنی مستلق، شعبان سن 5 ہجری۔ ابن اسحاق نے جس کی پیروی طبری اور ابن شام نے کی ہے، اس غزوہ کو سن 6 ہجری میں ذکر کیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت ہے کہ سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ امام بخاری نے بھی صحیح میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے، لیکن غلطی سے سن 5 ہجری کے بجائے ابن عقبہ کی طرف سن 4 ہجری کی نسبت کی ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں موسیٰ ابن عقبہ اور ابو معشر کی روایتوں سے سن 5 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ ابن سعد نے بھی سن 5 ہجری میں لکھا ہے۔ تفصیل کے لیے فتح باری۔ غزوہ مسیح یا بنی مستلق، شعبان سن 5 ہجری۔ خزاحتہ ایک قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ قریش کو ایک زمانہ میں یہ خیال آیا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم کو اوروں سے ہر باب میں ممتاز ہونا چاہیے۔ حج کا ایک بڑا رکن عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے، لیکن چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، قریش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جائیں، لیکن ہم کو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرنا چاہیے جو حدود حرم کے اندر ہے۔ اسی قسم کی اور امتیازی باتیں قائم کیں۔ ان خصائص کی بنا پر اپنا لقب احمس رکھا، لیکن اس قدر فیاضی کی جو لوگ ان پابندیوں کو قبول کر لیتے تھے ان کو بھی یہ لقب دے دیتے تھے اور ان سے رشتہ ناطہ کرتے تھے۔ قبیلہ خزاحت کو بھی یہ شرف عطا کیا۔ خزاحت کا ایک خاندان بنو المستلق کہلاتا تھا۔ وہ مقام مریسی میں جو مدینہ منورہ سے 9 منزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے قریش کے اشارہ سے یا خود مدینہ پر حملہ کیا اور حملہ کی تیاریاں شروع کیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو مزید تحقیقات کے لیے حضرت زید بن خصیب کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 2 شعبان کو فوجیں مدینہ سے روانہ ہوئیں۔ مریسی میں خبر پہنچی کہ حارث کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مریسی میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتاً ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 10 آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ غنیمت میں 2000 اونٹ اور 4-5 ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔